آئیے اب پہلے سوال کو لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، انسانیت کی تعلیم اور انسانیت کے کام کو چھوڑنے سے انسانوں پر بے حساب مصیبتیں اور تباہی کیوں آتی ہیں، جبکہ انسانوں کے پاس سائنس، ٹیکنالوجی اور قدرت کے بے حساب سہولتیں موجود ہیں؟ اس کا جواب ہے، آج زیادہ تر انسانوں کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی، دنیا کی تعلیم، ہنر، بے حساب دولت، شہرت اور ایک دوسرے پر برتری وغیرہ سے ہی انسان امن اور خوشحالی کی زندگی جی سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر انسان انہی کی طرف بھاگنے لگے۔ اب حالات یہ ہو گئے کہ دنیا میں زیادہ تر انسان بے حد پریشان ہیں اور مصیبت اور تباہی کی زندگی جی رہے ہیں۔ یہ حالات کیوں بنے اور اس حالات کے صحیح ہونے کا اپائے کیا ہے؟ آئیے اسے ان پوائنٹس کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، دنیا میں دکھ ہی دکھ ہیں، سکھ بہت تھوڑے ہیں۔ جیسے انسان کو جنم دینے میں دکھ، انسان کے جنم سے لے کر بڑھاپے تک کی بیماریوں کا دکھ، بڑھاپا اپنے آپ میں دکھ، جدائی کا دکھ، پردیس کا دکھ، دھوکے کا دکھ، نقصان کا دکھ، حادثوں سے دکھ اور قدرتی آفتوں سے دکھ وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ دنیا میں اور نہ جانے کتنے دکھ ہیں۔ چاہے کوئی امیر اور طاقتور ہی کیوں نہ ہو، ہر کسی کے ساتھ یہ سارے دکھ تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ زندگی کے دکھوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ کم اور بے حد کم ہی کیا جا سکتا ہے۔ دکھ بے حد کم ہو جاتے ہیں دکھوں کو بانٹ لینے سے اور انسان کا ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہونے سے۔ ایسے انسان بنتے ہیں انسانیت کی تعلیم سے۔ پوائنٹ نمبر 2، دنیا میں کھانے، پینے، رہنے اور زندگی جینے کے سارے سامان اور سارے سہولتیں الگ الگ جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ ان کے مالک الگ الگ جگہ کے رہنے والے انسان ہوتے ہیں۔ زندگی میں کام آنے والے انسانوں کے الگ الگ ہنر بھی الگ الگ جگہوں پر رہنے والے انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے زندگی کا نظام ایک دوسرے کے بیچ سامان، سروس اور لوگوں کے ہنر کا آپس کے لین دین سے ہی چلتا ہے۔ لیکن انسانوں کا یہ حال ہے کہ انسان ہی ایک دوسرے سے بے حد نفرت اور دشمنی کرتے ہیں۔ انسان ہی سے حفاظت کے لیے بے حساب دولت اور وقت خرچ کرتے ہیں اور انسان ہی اس کا کاٹ بھی نکالتے رہتے ہیں۔ انسانوں کے ان حالات کے وجہ سے انسان ایک دوسرے سے لین دین میں ہونے والے دھوکے سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس لیے لین دین صحیح ہونے کے لیے نئے نئے سسٹم، ایگریمنٹ اور فارمیٹ وغیرہ بھی انسان ہی بناتے ہیں، جسے عمل میں لانا زیادہ تر انسانوں کے لیے بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود بھی زیادہ تر انسانوں کو دھوکہ ہی ملتا ہے۔
اس پریشانی کا حل ہے انسانوں کا بھروسے مند اور ایماندار ہونا، تبھی یہ لین دین آسانی کے ساتھ طے پا سکتے ہیں۔ انسان بھروسے مند اور ایماندار بنتا ہے انسانیت کی تعلیم سے۔ پوائنٹ نمبر 3، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت، طاقت، شہرت اور بڑے بڑے سہولتوں سے ہی شانتی اور خوشحالی ہے۔ اسے حاصل کرتے کرتے لوگ جانے انجانے میں کبھی خود پر تو کبھی دوسروں پر بے حساب ظلم کر دیتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ طاقتور بے حد کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج کے مظلوم بھی کل کے طاقتور بن جاتے ہیں۔ مظلوم بھی بدلہ لینے میں ہی کامیابی سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ دنیا کی مصیبت اور تباہی کا ایک بہت بڑا وجہ ہے۔ ہمدردی ظلم کو ختم کرتا ہے اور معاف کر دینے سے جو دوسروں پر احسان ہوتا ہے، اس سے بڑے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں اور سالوں سال سے چلے آ رہے دشمنی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ انسانیت کی تعلیم سے ہی انسان ہمدرد اور معاف کر کے دوسروں پر احسان کرنے والا بنتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، زیادہ تر لوگوں کو انسانیت کی تعلیم سے ہونے والے سکون اور خوشیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ یا تو دکھوں کو بھلانے کے لیے یا سکون حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے نشے کی عادت لگا لیتے ہیں، غلط کھان پان کی طرف چلے جاتے ہیں اور زندگی جینے کے بے حد غلط طرح کے ڈسپلین کو اپنا لیتے ہیں۔ ان سب کی وجہ سے انسان بے حد مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی غلطی صرف ناسمجھ ہی نہیں بلکہ پڑھے لکھے سمجھدار بھی کرتے ہیں۔ انسان کو صحیح طرح کے سکون اور خوشیاں جو انسان کے صحت اور زندگی کو بھی اچھا رکھے، یہ انسانیت کی تعلیم سے ہی مل سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، مالی حیثیت کے مطابق انسانوں کے حالات 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ ہیں امیر، مڈل کلاس اور غریب۔ انسانوں کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، آج نہیں تو آنے والے نسل کے ساتھ۔ غریبوں کے حالات بے حد خراب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر امیر کو یہ حالات ملے تو زندگی بے حد مشکل ہو سکتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ درمیانہ زندگی ہی جینی چاہیے اور غریبوں کے اچھے حالات کے لیے کوشش بھی کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ اگر کسی امیر یا مڈل کلاس کو اس غریبی کے حالات میں جانا پڑے تو ان کی زندگی بے حد مشکل میں نہ پڑ جائے۔ انسانیت کی تعلیم سے ہی انسان اس طرح کی سمجھ رکھ سکتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھ کر اچھی زندگی جی سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، انسانوں کی بے حساب بڑھتی ہوئی آبادی سے انسان ہی بے حد پریشان ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی کی زیادہ تر وجہ یہ ہوتے ہیں کہ جو بے حد غریب انسان ہوتے ہیں ان کے پاس ان کا اولاد ہی ان کا دولت اور ان کا سہارا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ دنیا میں زیادہ تر غریب انسان ہی زیادہ اولاد رکھتے ہیں۔ اگر انسان غریبوں کا سہارا بنے، اسے لگاتار تعلیم بھی دے کہ کم بچے رکھ کر ان کی صحیح پرورش کرنا زیادہ اچھا ہے، نہ کہ زیادہ بچے رکھ کر سب کی زندگی کو پریشان کر دینا۔ لوگ غریبوں کے لیے سہارا اور انہیں کم بچے رکھنے کے فائدے کے بارے میں جاگرک بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے جاگرک کرنے والے لوگ بنتے ہیں انسانیت کی تعلیم سے، اور غریبوں میں بھی سمجھداری آتی ہے انسانیت کی تعلیم سے۔ پوائنٹ نمبر 7، دنیا کے سارے علم اور ہنر سے بے حساب فائدے ہیں، تو اس کے غلط استعمال سے خطرناک نقصان بھی ہیں۔ برائی اگر قابو میں نہیں رہتی ہے تو انسان علم اور ہنر کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ یہ غلط استعمال ہی سارے مصیبتوں کا خاص وجہ ہے۔ ایسا نہ ہونے کے لیے انسانیت کی تعلیم دنیا کے سارے تعلیم کے ساتھ لگاتار ہوتے رہنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 8، انسانوں کی زندگی کے بنیادی ضرورت عام طور سے روٹی، کپڑا اور مکان ہیں، جبکہ امن اور خوشحالی کے بغیر زندگی میں بے حد پریشانی ہی رہتی ہے، اور امن اور خوشحالی آتی ہے انسانیت کی تعلیم سے۔ اس لیے انسانوں کی بنیادی ضرورت ہونی چاہیے روٹی، کپڑا، مکان اور انسانیت کی تعلیم۔ پوائنٹ نمبر 9، انسان کو سب اچھا چاہیے، جیسے اچھا شوہر، اچھی بیوی، اچھے اولاد، اچھے رشتہ دار، اچھے دکاندار، اچھے کسٹمر، اچھے مالک اور اچھے نوکر وغیرہ۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے بے حد اچھے ہو سکتے ہیں انسانیت کی تعلیم سے۔ پوائنٹ نمبر 10، دنیا کی تعلیم انسانی حقوق کے بہترین ادارے اور قانون بناتے ہیں۔ انسانیت کی تعلیم ان حقوق کے دینے والوں کو بناتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، انسانیت کی تعلیم کے کام دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور ہر مشکل کام آسان ہوتا ہے جب زیادہ سے زیادہ انسان تھوڑا بہت ہی صحیح اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری لے۔ اس کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنے جہاں پر بیٹھ کر انسان مل کر اس انسانیت کی تعلیم کے بارے میں غور و فکر بھی کرے، اور اس کے لیے بہترین آرگنائزیشن اور سسٹم بھی بنے جس سے انسانیت کی تعلیم ہر انسان تک پہنچ سکے۔ اب تک ہم نے سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ یہ مصیبت اور تباہی کے حالات کیوں ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ آگے کے ویڈیو میں ہم نے سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ اس حالات کے اوپر دنیا میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں، اور یہ کام پوری طرح سے اثر کیوں نہیں لا رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ کام ہوں اور سارے انسانوں کی زندگی میں امن اور خوشحالی آئے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آپ اس ٹاپک پر بنے 5 ویڈیو کو بے حد اطمینان اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔